بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يتوکل لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اتوکل له بالجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو گناہ آج بہت زیادہ ہیں، اور وہ دو گناہ یہ ہیں کہ لوگ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ پا رہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک اضطراب سا پیدا ہو گیا ہے۔ زبان قابو میں رکھنا اور زبان پر ہمیں اپنا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب زبان بگڑتی ہے تو معاشرہ بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ زندگیوں میں بہت ساری الجھنیں محض زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور دوسرا گناہ ہے شرمگاہ کا گناہ، یعنی جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو فطری ایک تقاضا ہے کہ اسے شہوت ہوتی ہے، اس کے جذبات، اس کے احساسات کچھ تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور جب اس کا استعمال کسی وجہ سے تاخیراً کچھ تاخیر ہو جائے تو پھر بسا اوقات خود جوان طبقہ جو ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے لگتے ہیں، اور اپنے جو احساسات ہیں ان کا محل وہ غیر شرعی بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی معاشرے پر ایک بہت گندا اور بہت بھدا ایک چھاپ چھوٹتی ہے، اور اس سے معاشرے میں تباہی آتی ہے۔ آج کا پیغام ہمارا آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اس حدیث کو سمجھیں کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان دو چیزوں کی ضمانت اگر تم لے لیتے ہو، یعنی اپنے اوپر کنٹرول کر لیتے ہو، تو تمہیں جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تمہیں جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ وہ کیا ہے کہ من یتوکل لی ما بین لحییہ، یعنی جبڑوں کے درمیان میں جو لوتھڑا ہے، یہ اسے کیا بولتے ہیں؟ زبان بولتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی استعمال کی ذمہ داری آپ لے لو، یعنی صحیح طریقے سے، اور وما بین رجلیہ، اور دونوں پیروں کے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان میں جو شرمگاہ ہے اس کے صحیح استعمال کی ذمہ داری تم لے لو، جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ تو یہ کوئی کم درجے کی بات نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی سا کام ہے اس سے روک کر کے جنت کی بات بتا رہے ہیں۔ نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور ایک جگہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو 6 چیزوں کی ذمہ داری تم لے لو، تمہیں جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اور اس حدیث کو الترغیب و ترہیب کے حوالے سے بہت جگہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 6 چیزیں کیا ہیں وہ سمجھو۔ نمبر 1، نماز پابندی سے پڑھو۔ نمبر 2، زکوٰۃ وقت پر ادا کرو۔ نمبر 3، امانت کا خیال رکھو۔ نمبر 4، اپنی فرج یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنے پیٹ کی حفاظت، یعنی حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے، ذمہ داری میری ہے جنت میں پہنچانے کی۔ اور زبان واللسانی، اور زبان کا صحیح استعمال کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے لیے جو بھی لے کر کے آئے وہ سب بہتر سے بہتر ہے۔ تو آج امت کے جو نوجوان ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں، لڑکیاں دیکھو اپنے موبائل کا غلط استعمال کر رہی ہیں، راتوں رات بیٹھ کر کے وہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں فونوں پر بات کر رہے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ احساسات جو اندر تھے اس کا غلط استعمال آپ کر رہے ہیں، اور اگر غلط استعمال کریں گے تو اگر صحیح استعمال پر جنت ملے گی تو غلط استعمال پر کیا ملے گا؟ جہنم ملے گی۔ کیا ملے گا؟ جہنم ملے گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور ہمیں ماننا ہوگا اسے، کیونکہ اگر زبان ایک دوسرے کو آپ گالی بکتے رہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہیں، زبان کا کام کیا ہے؟ یہی تو کام ہے۔ اگر آپ غیبت کرتے رہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے رہیں، اس سے گالیاں بکتے رہیں، تو بڑے کو دیکھے گا تو بچہ پھر بکے گا،
باپ کو اگر بچہ بکتے ہوئے گالی بکتے ہوئے دیکھے گا تو بچہ گالی بکے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو گالی بکنے سے، برا بھلا کہنے سے معاشرہ ایک دوسرے سے اخذ کرتا ہے، بچے بڑوں سے اخذ کرتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں گالیاں بکتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، آپ جھوٹ اور غیبت کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کر کے، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی اولاد، آپ کے چھوٹے بھائی بہن بھی کیا ہوں گے؟ وہ بھی سب وہی سیکھیں گے جو آپ زبان سے غلاظت بک رہے ہیں۔ اس سے پھر کیا ہوگا؟ جنریشن ٹو جنریشن یہ گندگی پھیلتی رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ پورا گھر برباد، پورا معاشرہ برباد، پورا محلہ اور پورا شہر برباد ہوگا۔ اس بربادی سے روکنے کا پوائنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ گھر میں جب آپ دیکھو تو آپ صحیح استعمال کرو، آپ سمجھ لو کہ میں جو بول رہا ہوں کل کو میرا بچہ یا میرا بھائی، میری بہن بولے گی، اس کو وہ یاد ہوگا۔ اس لیے زبان سے کلمات نکالیے، اللہ کی تعریف نکالیے، لوگوں کے بارے میں اچھی بات کہیے، انشاءاللہ العزیز معاشرہ اچھا ہوگا۔ اور دوسری چیز ہے کہ آپ اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کریں، شہوتوں میں آ کر کے، آپ جذبات میں آ کر کے آپ غیر شرعی کوئی کام نہ کریں، موبائل کا غلط استعمال نہ کریں، غلط ویب سائٹوں کو سرچ نہ کریں۔ آپ اسی طریقے سے جو ہے شرمگاہ اگر کہیں پر موقع مل رہا ہے زنا کاری کا، لڑکی کو کوئی لڑکا مل رہا ہے ایسا، لڑکے کو کوئی لڑکی مل رہی ہے، اگر ایسا کوئی موقع بھی مل رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 7 لوگ قیامت کے ہولناک منظر میں بھی اللہ کے سائے کے تلے، عرش کے سائے کے تلے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس کو کسی عورت نے زنا کے لیے بلایا، اور وہ عورت حسین اور جمیل بھی، منصب والی بھی، سب کچھ اس کے پاس ہے، اگر وہ زنا کر لے تو کسی کو پتہ نہ چلے سوائے اللہ کے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور میں زنا نہیں کروں گا۔ تو ایسے کرنے والے شخص کو اور ایسے عمدہ اخلاق رکھنے والے جوان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کی ہولناکی سب کو پریشان کرے گی، مگر اس جوان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور قیامت اس کے لیے کوئی قیامت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شرمگاہ کا بھی صحیح اور جائز اور حلال طریقے پر استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔